وہ بولتا ہے یہ فلانے مذہب کا پانی ہے, اس نے واٹر سپلائی لگایا, میں نے نہیں پینا. تمہارا بھائی ادھر یورپ میں ہوتا ہے, تمہارا بھائی یورپ میں پیسے گوروں کے پانی کا بھی مذہب نکل آیا ہے. اب بال کھلے ہیں, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, پینٹ شرٹس پہنتے ہیں. اب یہ یہاں ماحول دیکھ لیں, تو اس وجہ سے وہ لوگوں کا مائنڈڈ ہے کہ یہاں اسلام تو ہے ہی نہیں اور نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا ہاں, اسلام یہ ہے کہ عورت کا یہ جو ناخن ہے نا, یہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. نہیں بولتے, یہ نہیں بولتے کہ آپ کافروں کے ملک سے پیسے لا کے ادھر مسجد بنا رہے ہیں. ہاں, وہ اچھے لگتے ہیں. ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. باقی یہ کہ جو آپ کا کمپٹیٹر ہے, جو آپ کا مخالف ہے, وہ آپ کی تعریفیں تو نہیں کرے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے نمبر تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بولا کہ کیوں نہیں آبادی بڑھ رہی, یہ تو صرف پاکستان میں کیوں نہیں بڑھ رہی, یہ وہ ان کا بولنے کا کہنے کا مطلب. ادھر کیوں بڑھے گی, کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمانوں کا ملک ہے. ظاہری بات ادھر ہندو تو بات ہی نہیں بڑھے گی, لیکن یہ بات ہے کہ ادھر لوگ مسلمان ہی ہیں جو وہ ہندو والے کام کر رہے ہیں, کافی زیادہ کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم مسلمان ہندوؤں والے کیا کام, جیسے ہم کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ بتوں کو ہم پوجتے ہیں, یہ جاتے ہیں ہم پتھروں کو پوجتے ہیں. بہت جگہ ہمارے گاؤں میں ہے, ادھر ہے, اس طرح کا بہت زیادہ چلتا ہے. کیونکہ ہمارا بھی تعلق, میرے کافی رشتہ دار ہے جو انڈیا میں, ہم بھی جٹ ہیں. یہ بھائی ہے, یہ ان کا بھی اس کی تو شادی ہوئی ہے, بھائی کی شادی ادھر ہوئی ہے انڈیا میں. کس اسٹیٹ سے ہوئی ہے سر؟ اے بھائی کو ہی پتا ہے. نہیں میری بات سن رہی ہے. چلے وہ پرسنل رکھنا چاہتے ہیں. جی جی. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کیوں نہیں بڑھ رہی, بڑھتی ہے لیکن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. لیکن کیسے بڑھے, یہ مسلمانوں کا ملک, ادھر تو نہیں بڑھ سکے. لیکن یہ ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ کہتے ہو کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو یہاں پر ہندو آبادی نہیں بڑھ سکتی. بالکل نہیں ہے, کام مسلمانوں والے نہیں. ہم پرسنل ٹارگیٹ نہیں کرتے, ہر بندے کو بھائی اپنی مرضی سے رہنا ہے, جیسے مرضی رہے. اچھا پھر انڈیا تو ہندوؤں کا ملک ہے, 100 کروڑ کے قریب ہندو ہیں, تو وہاں پر مسلمان کروڑوں میں کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ تو ظاہری بات ہے, ادھر اولیاء کرام کا بہت فرق پڑتا ہے. جیسے اجمیر شریف ہے تقریباً کافی زیادہ, اس کے علاوہ اولیاء کرام بہت زیادہ. میں نے کافی دفعہ ٹرائی کیا کہ اجمیر شریف کا ویزا جمع کروں, میلہ ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے, میں جانے کا پچھلی دفعہ میں نے کی تھی, میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا. اس میں میرا بھی دل کرتا ہے. ادھر تقریباً 35 کروڑ ہے شاید, نہیں 28 سے 30 کروڑ کے لگ بھگ مسلم. اس سے زیادہ بھی, اس میں صوفیزم بہت ہے. آبادی جب انڈیا آزاد ہوا تھا اس وقت مسلمان لگ بھگ 3 کروڑ 4 کروڑ تھے, آج یہ 28 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں. اگر وہاں پر 28 کروڑ مسلمان ہو گئے تو یہاں پر ہندو کیوں نہیں بڑھے؟ ظاہر ہے ایک بندہ بڑا ہوتا ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں, وہ 2 سے 2 4 ہو جاتے ہیں, پھر آگے اس طرح آبادی تو بڑھ رہی ہے نا. جب پاکستان تھا تب ہماری آبادی کم تھی, آج 25 کروڑ ہے, اور 5 سال بعد ہو سکتا ہے یہ 30 کروڑ تک ہو گئی ہو. بالکل ایسے ہی بات ہے. لیکن ادھر زیادہ تر آپ کو میں بول رہا ہوں, جو ملک مسلمانوں کا ادھر کیسے بڑھ سکتی ہے کدھر گئے؟ اچھا وہ ہندو پھر کدھر گئے؟ ظاہری بات ہے, کچھ واپس چلے گئے, کچھ ہم شو نہیں ہوتے جیسے پچھلی دفعہ عمران خان آیا, انہوں نے وہ بارڈر وغیرہ اوپن کیا, وہ کیا کرتارپور شاید, ٹھیک ہے, وہ سکھوں کا لیے. وہ نمسکار دوستو, جے ہند جے بھارت. دوستو پاک بھکمری اور کنگالی سے بےحال پانی کے مجمع میں پاک عوام کی تباہی میں جان, پاک میڈیا کا ریئیکشن. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. جے ہند جے بھارت, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو, بنے رہیے ویڈیو میں. حاضر ہوا ہوں پاکستان ان دا چینجنگ ورلڈ, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اس سینس میں ہے کہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, پولیٹیکل لیول پہ, ٹیکنالوجیکل لیول پہ, گلوبلائزیشن میں سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان بھی تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی سید محمد علی صاحب سے. آپ انٹلیکچوئل ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ کا میڈیا سے تعلق ہے, آتھر ہیں, اور میں نے کہا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جس سے بات کی جائے. سید محمد علی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. تھینک یو. علی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا بہت زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. جب آپ انٹرنیشنل لٹریچر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پتہ چلتا ہے جی ٹیکنالوجی بدل گئی ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی چیٹ جی پی آ گئی ہے, انڈین پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جناب آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ بل گیٹس کو بتا رہا ہے. دنیا کے اندر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سوسائٹی کے تبدیل ہونے کی. ٹیکنالوجی نے سمجھ لیں کہ انویڈ کر لیا ہے اس سوسائٹی کو. یہ تبدیلی کیسے آ رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس تبدیلی میں؟ پاکستان جو ہے کیا اس تبدیلی کو کے ساتھ بدلے گا یا اس تبدیلی کو ریزسٹ کر رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, بھلے وہ پولیٹیکل ہو, وہ ٹیکنالوجیکل ہو, گلوبلائزیشن کے سینس میں ہو, یا سوسائٹیل تبدیلیاں ہوں, ہم کہاں کھڑے ہوں اس سلسلے میں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے, تھینک یو فار گیونگ می این اپرچونٹی. دیکھیے تبدیلی تو میں سمجھتا ہوں جب سے انسان نے اس سیارے پہ قدم جمایا ہے مسلسل آتی رہی ہے, تبھی انسان جو ہے وہ غار سے نکل کے چاند تک پہنچا اور اب مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہے.
ہاں البتہ جو انڈسٹریلائزیشن کے بعد اب جو گلوبلائزیشن کا پروسیس تیز ہوا ہے، جس کے ذریعے سے مختلف ممالک اور معاشروں کے درمیان جو روابط ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ایڈوینٹ کی وجہ سے بہت تیز بھی ہو گئے ہیں اور بہت ملٹی ڈائمینشنل بھی ہو گئے ہیں. اب اگر میری بچی نے ہوم ورک کرنا ہے اور اس کو کلاس میں اپنے ٹیچر کا لیکچر اگر سمجھ نہیں آیا تو اس کو والد سے یا اپنے ٹیچر سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اسی ٹاپک پہ وہ یوٹیوب پہ جا کے ہو سکتا ہے ایک بہت ورلڈ ریناؤنڈ کوئی نوبل laureate کا لیکچر سن لے، کوئی ٹیڈ ٹاک سن لے اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ اور سمپل طریقے سے وہ بات بہتر انداز میں اس کو پتہ چلے جو اس کے والد صاحب یا اس کا ٹیچر کبھی بھی سمجھا سکتا ہے. تو اس سے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. سیدی رسول اللہ نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک حج فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد آپ حج کے لیے تشریف لائے اور اس میں آپ نے جو خطبہ عطا فرمایا وہ تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے. انسانیت کی تاریخ میں اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ پر حکمت اور اس سے زیادہ پر معرفت خطبہ نہ اس سے پہلے کبھی دیا گیا نہ اس کے بعد. انسانیت کی فلاح کے لیے یہ ایک خطبہ کافی ہے. اگر انسانیت صرف اس پر عمل کر لے تو یہ پورے اسلام اور دین جو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدی رسول اللہ تک دین نازل ہوئے اور جو سیدی نے ہم تک پہنچایا، جو قرآن و سنت کا خلاصہ ہے، وہ سیدی نے اس میں بیان فرما دیا. اسی موقع پر پھر اللہ نے وہ آیتیں بھی نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام. خراب صورتحال ہے. یہ جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق، کیونکہ ڈیمز میں پانی ہے نہیں، جو تھوڑا بہت پانی جو مل رہا ہے اس کے مطابق جتنے نہریں ہیں سندھ کے اندر، بڑی بڑی نہریں ہیں، ان میں سے جو بند ہیں تقریباً 3-4 نہروں کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، جس میں بیگاری سندھ فیڈر ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، رینی کینال ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، رائس کینال جو اس فصلوں کے لیے چاول کی فصل اگائی جاتی ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پنیاری جو ہے اولڈ پھلیلی جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی پانی کی 100% کمی بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ نیو پھلیلی جو ہے اس میں بھی پانی کی یہ 100% کمی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ دادو کینال میں جو ہے اس وقت اس سیزن میں یہ کینال جو ہے اپنے حصے کے مطابق بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کاشتکار ہیں، لوگ ہیں، ان کو پانی میسر ہوتا ہے. مگر دادو کینال بھی اس وقت تقریباً 87% جو ہے وہ پانی کی قلت ہے. اسی طرح سے روڈی کینال میں بھی 65% ہے، اور جو دوسرے جو فیڈر ہیں جس میں اکرم واہ ہے اس میں 64% ہے. یہ سارے اعداد شمار ہیں، اور شاید کچھ آئندہ دنوں کے بعد یہ تمام جو نہریں ہیں وہ بند ہو جائیں، اور اس کا جو لوگوں کو اس وقت بھی پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. دیکھا جائے تو اس سے قبل بھی ہم نے سندھ میں پانی کی کمی کے حوالے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا تھا. اب دیکھا جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے 15 اضلاع میں خشک سالی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کوئی ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے 15 اضلاع میں خشک سالی ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان علاقوں میں پانی نہیں ہے، خشک سالی ہے. بارشیں کیونکہ 62% بارشیں سندھ کے اندر کم ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے سارا نقصان جو ہے وہ اثر جو ہے سندھ پر پڑ رہا ہے. وہ جو اضلاع جن میں 15 اضلاع شامل ہیں جس میں گوٹ کی وہ ایک ہی ہے، لیکن وہ ایک ہی بندہ ان کا دیکھ لیں، ایک ہی بندہ انہیں جواب دیا. اس کے بعد ترکی ہے، ترکی سے تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، لیکن نہیں ہم کرتے. تو انڈیا ہم سے خفا رہتا ہے، کہتے ہیں آپ ہندوؤں کا خیال نہیں رکھتے، آپ ہندو بچیوں کا جو ہے مذہب تبدیل کرا دیتے ہو. پہلے ہندو بچی ایسے کیس بڑے سننے میں آئے، انہوں نے کہا کہ فروری کے مہینے میں 11 کیس ایسے پاکستان سے نکلے کہ ہندو بچیوں کو اٹھا لیا گیا. پھر بعد میں وہ میڈیا پہ آتی ہیں، کہتی ہیں ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے شادی کر لی. اس بات سے انڈیا بڑا ناراض رہتا ہے ہم سے. بات یہ ہے کہ یہ ہے جو یہ مسلمانوں کا ملک، ادھر کسی کو کوئی حق نہیں. قائد اعظم نے بولا تھا جو بندہ اپنی مرضی سے رہے، کوئی کسی کو حق نہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کافر ہو، اب ہندو آپ مسلمان، کسی کو ٹارگٹ نہیں. اگر اس کو آپ ایسے آپ مذہب ٹارگیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. اپنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے سب کو ثابت کرایا کہ میرے انہوں نے بولا جب اس کے چاچا تھے
ظاہری بات ہے ابو سفیان تھے, ٹھیک ہے, ابو سفیان تھے, انہوں نے وہ سب بولتے مانتے تھے, لیکن جب انہوں نے بولا, جب حضرت ابو طالب تھے, اب سب نے پرورش کی, ان کی سب کی پرورش ابو طالب نے کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی کردار سے منایا, یہ نہیں بولا کہ مسلمانوں واؤ, ہم کو بھی